میرے نبی نے اونچی آمین بھی کی ہے، آہستہ آمین بھی کی، رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی سنتوں کو پوری امتوں میں تقسیم کر دی۔ سوال ہے رفع الیدین سنت ہے یا فرض؟ اس سوال سے ہی جو خوشبو آ رہی ہے نا وہ مجھے پتہ چل گئی ہے۔ یہ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، رفع الیدین سے فرار کے بہانے، اور ایک اور کلپ ہے حنفی علماء کا اہل حدیث کی عوام کو مارنا پیٹنا۔ اس میں نے یہ سارے جو انہوں نے آلو فٹ کیے ہوئے نا، رفع الیدین سنت ہے یا فرض؟ ہم کہتے ہیں سنت ہے، فرض تو بعد میں ہم آپ سے ہم جواب دیتے ہیں۔ پہلے بتائیں کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اکھڑ کے اسی طرح کر دے، ان کو نہیں کر دے ہو سٹارٹ اینج جا کے شروع کرو، اللہ اکبر اینج شروع کرو، باقی اللہ اسی تو معاف کر دیں گے، گرانٹڈ۔ اگر آپ کو چڑ دوسرے تیسرے چوتھے کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی چڑ کچھ اور ہے، آپ کو تکلیف رفع الیدین سے نہیں ہے، دوسرے تیسرے چوتھے رفع الیدین کے ساتھ ہے، ورنہ آپ کر رہے ہیں عید کی نماز میں بھی 257 سنن ترمذی حدیث نمبر ہے 257۔ ان علقمۃ قال قال عبداللہ بن مسعود، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں سکھاؤں؟ فصلہ نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے رفع الیدین نہیں کیا صرف پہلی مرتبہ ابتدا میں، یعنی جب تکبیر کہتے ہیں۔ ہاں رفع الیدین نہ کرنے کی روایت ذکر کی، وہاں یہ فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں۔ اور ان کے نام نہیں لکھے، کیونکہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں، جب بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کا نام نہیں ذکر کیا جاتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ رفع الیدین کر کے غلط کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں کرتے اللہ کے بندو، ان کے پاس بھی کچھ دلیل ہے، اس کو اختلافی مسئلہ مان لو، بس ہماری جان چھوڑ دو۔ دوسرا سوال، اس نے کہا کہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو حدیث ہے ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی، وہ ضعیف ہے دو وجہ سے۔ ایک اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا، دوسرا اس لیے کہ سفیان ثوری کی تدلیس ہے، وہ مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں۔ اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف نہیں کہا، ترمذی کا صفحہ ذرا غور سے پڑھ لے تو عبداللہ بن مسعود سے دوسری جو روایت ہے اس کو ضعیف کہا ہے، وہ والی اس نے اس کھاتے میں ڈال دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات، سفیان ثوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے جن کی روایت رد کر دی جاتی ہے، تدلیس کے درجات ہوتے ہیں، اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ایک نسخے میں صحیح اور ایک میں حسن۔ تم جس کو فالو کرتے ہو ناصر الدین البانی، انہوں نے اس حدیث کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا، پی گیا۔ سامنے جو چمچا بیٹھا ہے اسے اجازت نہیں ہے کہ 1 سال ہو گیا میرا یہ جواب دیے ہوئے، لیکن چمچے کو اجازت نہیں ہے کہ 1 سال سے میرا یہ سوال گھوم رہا ہے، اجازت نہیں ہے کہ یہ والا سوال مجھ سے بولو بھائی پوچھ لو، ٹھیک؟
آپ دیکھ لیں کس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں